بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے رسپیکٹڈ ٹیچرز اور دوستوں، میں آپ کا ہوسٹ رانا امجد علی ایڈوکیٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ اٹارا فاؤنڈیشن نے مختلف پروگرام شروع کیے ہیں ٹیچرز ٹریننگ کے لیے، آپ کو اگنائٹ کرنے کے لیے، کیٹلائز کرنے کے لیے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، تو اسی سلسلے کی کڑی آج کا ہمارا پروگرام ہے۔ اور جس ٹاپک پہ آج ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹاپک ہے ہمارا سزا، پنشمنٹ، کہ بچے کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اب ہر ایک شخص کا، ہر ایک پرسنالٹی کا مختلف ویو پوائنٹ ہے، کیونکہ اللہ رب کائنات نے ہر شخص کو خوبصورت ذہن سے نوازا ہوا ہے، تو ہر ایک اپنا رائے رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو میں اپنے آپ سے ڈسکس کروں گا وہ چیزیں جو ہے وہ میرے اپنے ویو پوائنٹ سے، اور پھر فار دی بیٹرمنٹ آف آور نیشن، فار دی بیٹرمنٹ آف آور چلڈرن، اس پہ حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے پہلے جو ہم چیز ڈسکس کریں گے، پنشمنٹ، سزا، اسکولوں کے اندر، اداروں کے اندر کیوں، یا اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ٹیچرز ہیں، لیڈیز ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر اوور آل ہم اس کو سمرائز کریں تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے، یا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے بچے کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، بچے کو کسی مقام پہ پہنچانا ہے، اسی لیے ہم اس کو پنشمنٹ دیتے ہیں۔ اب پنشمنٹ لائٹ بھی ہوتی ہے، ہارڈ بھی ہوتی ہے، لیکن اب جب ہم بات کریں گے، ہم ہارڈ پنشمنٹ کی بات کریں گے۔ نارمل روٹین میں تو کچھ نہ کچھ جو چلتا رہتا ہے، بچے کو مختلف طریقے سے ترغیب دی جاتی ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اسٹڈی کی طرف جو ہے وہ فوکس کرے۔ اب سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، میں دو مثالوں سے یہاں پہ ڈسکس کروں گا۔ ابھی ریسنٹلی ایک مثال میں آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ، ادر میڈیا پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنڈی کی 5 بہنوں نے جو ہے وہ CSS میں جو ہے وہ کوالیفائی کیا ہے۔ اب جب اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے KPK سے رہنے والے ہیں، بیک گراؤنڈ سے، اور پھر وہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ راولپنڈی میں آئے، ان کے ہاں جو بیٹی کی پیدائش ہوئی، جو ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، تو لوگوں نے تانے دیے، کرٹیسائز کیا، پھر ایک کے بعد اللہ رب کائنات نے ان کو دوسری بیٹی سے نوازا، دوسری رحمت سے نوازا، لیکن لوگ جو ہے اس کو زحمت بنا دیتے ہیں، پھر تیسری، چوتھی اور 5ویں رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، تو لوگوں نے کرٹیسائز کیا اس حوالے سے۔ لیکن اس میں ایک چیز، جو ایک ایلیمنٹ تھا، پیرنٹس نے اس چیز کو کبھی بھی فیل نہیں ہونے دیا، انہوں نے ایسے لیا کہ جیسے ان کا یہ بیٹی نہیں ہے، بیٹا ہے۔ اب آج ان کی ایک ہسٹری ہے، آج ساری دنیا ان کو جانتی ہے، ان کا ایک ریکارڈ بن چکا ہے کہ 5 بیٹیاں، 5 ECSP آفیسر۔ تو اس میں کیا ہوا؟ اب یہاں پہ دیکھیں، کیا پیرنٹس نے، ماں نے یا باپ نے ان کو مارا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، انہوں نے ترغیب دی، موٹیویٹ کیا، اور ان کو سلوشن، ان کے آنسرز کی سلوشنز دی، پھر آج یہاں پہ ان کو جو ہے اس مقام پہ آج وہ پہنچے اور اپنی بیٹیوں کے اوپر جو ہے فخر کر رہے ہیں۔ سب کو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ پیرنٹس نے اپنی بچیوں کو کتنا ایجوکیٹ کیا بغیر پنشمنٹ کے۔ سوشل میڈیا پہ اس کو سرچ کریں، آپ کو بے شمار چیزیں جو ہے وہ ملیں گی۔ اب ایک مثال اور دیتا ہوں، جیسے کہ دیکھتے ہیں، سنا بھی ہے، حکایت بھی، سٹوریاں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، اکثر آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک بچہ جو ہے وہ جوان ہوا، جوان ہونے کے بعد وہ کرمنل بن گیا، اور پھر وہ جیل میں چلا گیا، کسی مرڈر میں چلا گیا، قتل میں چلا گیا، تو اس کی ماں اس سے ملنے کے لیے آئی، تو اس بچے نے کہا کہ ماں جی ذرا کان قریب کریں۔ ماں نے کان قریب کیا تو اس بچے نے جو ہے ماں کا کان جو ہے وہ کھا لیا، کاٹ دیا، اور اس سے یہ کہا کہ میری ماں، اگر بچپن میں تم نے مجھے غلط کاموں سے روکا ہوتا تو یقینی طور پہ آج میں قتل کے الزام میں یہاں پہ نہ ہوتا، آج مجھے پھانسی ہونے والی ہے، آپ نے اس کو بہتر کیا ہوتا، مجھے روکا ہوتا، سٹاپ کیا ہوتا۔ اب 2 مثالیں ہیں، سمرائز کرتے ہیں۔
دونوں ایگزامپلز میں کیا ہے کامن چیز؟ کیا ہے کامن چیز؟ یہ ہے ماں، پیرنٹس، گھر. سب سے پہلے جو انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے بچے کا وہ ہوتا ہے ماں کی گود، آپ کا گھر ہوتا ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گھر میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیسا انوائرمنٹ اس کو دیا جا رہا ہے. پیرنٹس سے میں ریکویسٹ کروں گا جو ٹریننگز بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو پیار سے ٹریٹ کریں، ان کو فرشتوں کی طرح ٹریٹ کریں. اللہ رب کائنات نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور آپ کو ایز اے پیرنٹس جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 سیکیورٹی گارڈ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے ہوتی ہے. کبھی اس سائنس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کھانا پینا کیا ہے، مجھے سردی لگتی ہے، مجھے گرمی لگتی ہے، مجھے کیا فیڈ چاہیے ہوتی ہے. اس کی ماں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی ماں اس کو فیل کر رہی ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہے. باپ علیحدہ مشقت کر رہا ہوتا ہے فار دی پروٹیکشن آف ہز بیبی. اب دیکھیں کہ پہلی درسگاہ، اگر وہ درسگاہ ہی خراب ہوگی، وہاں سے پنشمنٹ ہوگی، تو بچے جو ہے کرمنل بنیں گے. اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کو مینج کرتے ہیں، گھر کے اندر انوائرمنٹ اچھا دیتے ہیں، تو بچے آپ کے فرینڈ بنتے ہیں اور کامیاب انسان بنتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، یعنی جو نالج ہے، جو علم ہے حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا ماں کی گود سے سٹارٹ ہو گیا. اب بعض کا تو سائنس یہ بھی کہتی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب اولاد ہوتی ہے اس وقت ہی وہ سیکھ رہی ہوتی ہے، آبزرو کر رہی ہوتی ہے. اب کئی بزرگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ماں کے پیٹ میں ہی کچھ چیزیں جو یاد کر لی، حفظ کر لی چیزیں. تو یہ ایک اتھینٹک چیز ہے کہ جو فیلنگ ماں کے پیٹ میں مطلب بیبی ہوتا ہے تو فیل کر رہا ہوتا ہے، انوائرمنٹ لے رہا ہوتا ہے. تو جب وہ باہر آتا ہے، اللہ رب کائنات سے دنیا میں اس کو لے کے آتے ہیں، تو پھر تو اس کو زیادہ ضرورت ہے نا، وہ فیل کرتا ہے، سب سے پہلے فیل کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق جو ایکٹ کرتا ہے. ایز این ایجوکیشنسٹ ہمارے پاس کمپلین بھی آتی ہیں، اور بلیو یو می، بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اور بچے خراب بھی ہوتے ہیں. جب ہم ان کو جج کرتے ہیں تو ہمارے پاس سے جو رزلٹ آتا ہے، جو انالیسس آتا ہے، اینڈ میں جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے. پیرنٹس کے لیے ریکویسٹ ہے کہ وہ بچے کے کیریئر کے اوپر، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے شروع سے ہی جو ہے وہ توجہ دینے کی کوشش کریں. اب بچے کی پنشمنٹ کے حوالے سے ٹیچر بھی بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، کچھ ٹیچرز اور پیرنٹس بھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری ماڈل ہیں، ہستی ہیں، ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور ان کے پیارے نواسے ان کی پشت پہ ہیں. اب ذرا سب کو پتہ ہے، تصور میں لائیے وہ منظر کہ وہ جو نوجوان بچہ ہے، جو ہمارا امام ہے، وہ جب پشت پہ کھیل رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے نیچے نہیں اتار دیا، شفقت فرمائی. ٹھیک ہے، اور 72 بار کم و بیش جو ہے 72 بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ دہرانا پڑا. اب یہ پرورش ہے، پھر وہ خود نیچے تشریف لاتے ہیں. اب اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کی آگے پروگریس دیکھ لیں. آپ کیا دیکھیں کہ وہی کربلا آتا ہے، کربلا میں وہی 72 جانیں وہاں پہ شہید ہوتی ہیں، اور اسلام پھر وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو اگر یہ تعلیم و تربیت تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے، تو ہم اور آپ کس لیول پہ ہیں؟ کیا ہمیں کوئی رائٹ ہے کہ ہم بچے کو سزا دیں؟ میں ممتاز مفتی کو پڑھ رہا تھا لبیک، انہوں نے حج کے بارے میں جو کتاب لکھی، تو کہتے کہ وہاں کے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے ایک ڈسپینسر ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے بچوں کے حوالے سے خصوصی طور پہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اب لبیک پڑھیں، اس میں بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، شور کر رہے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو ایک پاکستانی فوجی تھے حاضر سروس،
وہ انہوں نے بچوں کو روکا. تو کسی نے کہا کہ ان کو مت روکے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے تو وہ خوش ہوا کرتے تھے جب بچے جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے, آپ ان کو نہ روکے. لیکن کسی وجہ سے انہوں نے ان کو ڈانٹ کے ان کو وہاں پہ بھیج دیا. تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اسی رات کو, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسی رات کو پاکستان سے پیچھے میسج آ گیا کہ فوری طور پہ آپ پاکستان میں ہیڈ آفس میں آ کے, ہیڈ کوارٹر میں آ کے جو رپورٹ کریں. یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی وہ عادت پسند نہیں آتی کہ مسجد میری ہے اور بچوں سے میں پیار کرتا ہوں اور میری مسجد میں بچوں کو کیوں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ ڈانٹ رہے ہیں. آج بھی دیکھیں, مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے, کئی بار جانے کا حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے, تو بچے وہاں پہ کھیلتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, فیملیز وہاں پہ آئی ہوتی ہیں اور کوئی بھی شخص وہاں پہ بچوں کو ڈانٹ نہیں رہا ہوتا, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے شفقت فرماتے تھے, اپنے بچوں سے بھی اور اپنے صحابیوں کے بچوں سے بھی. بے شمار اگزامپلز ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. کہاں ہے پنشمنٹ کا تصور اس طریقے سے؟ تو اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں دیکھیں. اب ایک اور چیز میں گزارش کروں گا, مغرب کی مثال لے لیتے ہیں. ایک صاحب ہیں, گزرے ہیں, تاریخ کا حصہ ہیں, بڑی مشہور کوٹیشن ہے کہ تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو, میں آپ کو بہترین قوم دوں گا. کانسیپٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس جملے کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے ذرا سوچیں. اس کا مطلب ہے کہ جو پڑھی لکھی ماں ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں نے بچے کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے. کیا وہ پنش کرے گی؟ کیا وہ مارے گی, اس کی ہڈیاں توڑے گی, پسلیاں توڑے گی, اس کو ڈیمیج کرے گی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ ترکی کا ارطغرل, آپ ساری پوری قوم دیکھ رہی ہے, بڑا بہترین ڈرامہ ہے. اب ترکی میں کیا ہے؟ ترکی میں وہاں پہ باقاعدہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ بچے مسجدوں میں آئیں اور ان کو کوئی بھی جھڑکے گا نہیں, کوئی ڈانٹے گا نہیں, وہ کرتے ہیں تو کرنے دیں. وہاں بھی ان کو بتائیں کہ وہ مسجد میں جائیں, مدرسے میں جائیں اور بیسیکلی جو اسلام ہے, جو مذہب ہے, اس کو دیکھیں. اب اس کے کنٹریری دوسری طرف دیکھیں, ہمارے ہاں برِ صغیر میں دیکھ لیں, ادروائز ملکوں میں دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پہ جب بچے مسجدوں میں جاتے ہیں تو ان کو جھڑکتے ہیں, اور تم کیا کر رہے ہو؟ اگر یار دیکھو بچے ہیں, بچوں نے تو وہی کرنا جو ان کا ہے, ان کو تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو آپ ان کو ڈانٹتے ہیں, آپ ان کو مارتے ہیں, آپ کا خیال اللہ کی طرف نہیں ہوتا نماز میں, آپ کا نماز کی طرف خیال نہیں ہوتا, آپ کا پیچھے خیال ہوتا ہے کہ فلاں بچہ کیا کر رہا ہے, فلاں بچہ کیا کرتا ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, تو سب سے پہلے وہ پیچھے گھوم جاتے ہو, اے تم کیا کر رہے ہو؟ واٹ از دس؟ یہ نیشن بلڈنگ ہو رہی ہے, یہ ہم ہمار بنا رہے ہیں. تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے ایز اے پیرنٹس بھی, ایز اے ٹیچر بھی, کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دینا ہے, کیا دے رہے ہیں, ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے ان کی طرف. اب جب ہم تھوڑا سا پھر آگے کی طرف جاتے ہیں, دیکھتے ہیں فار دی ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آف چائلڈ 3 اسٹیک ہولڈر ہیں, 1 2 3. سب سے پہلے ماں ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اسکول, پہلے ماں ہے, 3 اسٹیک ہولڈر ہیں, ماں ہے, ٹیچر ہے, اسکول مینجمنٹ. اب دیکھیں ماں کتنے لاڈ سے, کتنے پیار سے تیار کر کے بھیجتی ہے. بوٹ پالشڈ, ساکس بالکل واشڈ, پھر اس کے اوپر سارے کپڑے, بچہ ہے تو ٹائی, ادروائز بچی ہے تو اسکارف, ٹھیک ہے, یونیفارم نیٹ اینڈ کلین, بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے, ساری چیزیں ہیں. بیگ دیکھیں, بیگ فل ہے, ہر چیز اویلیبل ہے وہاں پہ, کھانا, لنچ, ساری چیزیں دے کے وہ بھیج رہی ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری آگے. اچھا, اب یہ سارا کچھ تیار کر کے واری صدقے جا کے پیار محبت کر کے وہ بچے کو بھیجتی ہے کن کے پاس؟ جو دوسرے والدین ہیں, اس میں ہم آتے ہیں ٹیچرز. اب آپ دیکھیں کہ آپ تیسرے اسٹیک ہولڈر ہیں جو ٹیچر, تو آپ کیا کرتے ہیں وہاں؟ آپ کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے؟ میں اس لیکچر میں تو آپ سے گزارش نہیں کروں گا, لیکن آپ نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے سمری لینی ہے, ماضی میں جھانکنا کہ کیا کرتے رہے آپ اس بچے کے ساتھ. اگر آپ کا بچہ اسکول جائے, اس کے ساتھ وہ کچھ ہو جو کچھ ٹیچر بچوں کے ساتھ کرتے ہیں,
مس بیہیو کرتے ہیں، پنشمنٹ کرتے ہیں، مارتے ہیں، جھڑکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، یار ننھے فرشتے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ پھول ہے، میرے پاس ہاتھ میں پھول نہیں، ورنہ میں پھول پکڑ کے آپ کو دکھاتا. بھئی اگر پھول پڑے ہوتے، ایک پھول آپ کے ہاتھ میں لیں، ایک اس میں لے لیں، ایک کو ویسے رہنے دیں، ایک کو مسل دیں. دونوں گلاب کے پھول ہیں، پیٹلز ہیں، روز ہے دونوں. اس پھول کا کیا حال ہوگا؟ مسلے ہوئے کا حال کیا ہوگا؟ اس کا کیا حال ہوگا؟ چائلڈ بیبیز آر لائک روز، ٹریٹ دیم لائک روز. ان کو مسلے مت. آپ پھولوں کو نہیں مسلتے، ان کی پرسنالٹی کو مسل دیتے. آپ ایک بچے کو جو نیشن بلڈر بننے جا رہا ہوتا ہے، ہم پنشمنٹ کر کے، اسٹرانگ پنشمنٹ، ہارڈ پنشمنٹ کر کے جو ہے اس کو کرمنل بنا دیتے ہیں. جیلیں بھری ہوئی ہیں، اوور کراؤڈڈ ہیں جیلیں. لوگ سوچ رہے ہیں، ایز اے لائر میں گزارش کر رہا ہوں، وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ کیسے ہم ریڈیوس کریں کہ جیلوں کے اندر جو ہے کم سے کم جو ہے، جہاں پہ 1000 کی کیپیسٹی ہے وہاں پہ 3000 لوگ رہ رہے ہیں. اوور کراؤڈنگ ہے، بچے کرمنلز بن رہے ہیں. چاروں طرف دیکھیں، سراؤنڈنگ میں دیکھیں، کسی گلی محلے میں جہاں پہ رہتے ہیں کرائم ریشو کیا ہے، اور اس میں کون انوالو ہے، کون انوالو کر رہا ہے. اسکول سے بھاگ رہے ہیں بچے. ٹیچر بچے سے پیار کریں. ایز اے ٹیچر آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے، آپ نے ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، آگے لے کے جاتا ہے. کیونکہ پہلے ماڈل اس کا آئیڈیل اس کی ماں ہو سکتی ہے، اس کا باپ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو سب سے زیادہ وقت جو گزرتا ہے ایک بچے کا وہ ٹیچر کے ساتھ ہے. وہ ٹیچر کو دیکھ کے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ میں بھی بچہ رہ چکا ہوں، آپ بھی بچے رہ چکے ہیں. آج آپ بڑے ہیں تو آپ ماڈلائز کرتے تھے کہ یہ میرا ماڈل ہے، میں نے ایسے کرنا ہے. سر کے ٹیچر کے اٹھنے کا سٹائل، بیٹھنے کا سٹائل، کھانے پینے کا سٹائل، چلنے کا انداز، ہیئر سٹائل، کپڑوں کا انداز ہے، بولنے کا، ہاتھوں کے اشاروں کا انداز جو ہے. تو لیڈیز ہیں تو لپسٹک کا انداز جو ہے، وہ آئی برو لگاتے ہیں وہ انداز ہے. چہرے کو کیسے آپ نے وہ جو کیا ہوا ہے اس کا بچیاں اس کو دیکھ رہی ہو. دوپٹہ کیسے لیا ہو، ہیئر کٹنگ کیسی ہے، شوز کیسے پہنے ہوئے، اگر نیل لگائے ہوئے تو نیل کیسے لگائے ہوتے ہیں. آپ جو کر رہے ہوتے ہیں بچے کے ذہن میں فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. بچے کا ذہن بھائی کمپیوٹر ہے، سپر کمپیوٹر. آپ آتے ہیں اسی وقت چھپ جاتا ہے اس میں اور کبھی بھی نہیں نکلتا. 3-4 سال تک بچہ ایسا ہوتا ہے جیسے خالی سلیٹ ہوتی ہے، خالی پینسل ہوتی ہے، آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں. لکھ دے جو لکھنا آپ نے. اور ایز اے ٹیچر انا بوئستو معلمن، بے شک مجھے استاد بنا کے مبعوث فرمایا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. یار ہمارا جو لنک ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی. انبیاء کی وراثت علم ہے. ہم اس پروفیشن سے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشن ہے، جو نبیوں کا پروفیشن ہے. ہمیں لیٹ ڈاؤن نہ کریں، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہ کریں. یو آر ٹیچر، آئی ایم اے ٹیچر، وی آر ٹیچر. تو ہم اس وراثت کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ جو نبیوں کی ہے. تو کم از کم اگر ہم سید نہیں ہیں، ہم سید نہیں ہیں، لیکن ایز اے ٹیچر وہ حصہ ہمیں مل رہا ہے. تو آپ اس کو جو ہے وہ براؤن مائنڈ سے سوچیں، اس کو دیکھیں، آپ کو حصہ مل رہا ہے. دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. آپ کوئی عام ہستی نہیں ہے، آپ بہت بڑی ہستی ہیں ایز اے ٹیچر. کہ والدین آسمان سے بچے کو زمین پہ لے کے آتے ہیں، اور آپ وہ ہیں جو زمین کی تاریکیاں ہوتی ہیں وہاں سے آسمان کی بلندیوں تک بچے کو پہنچاتے ہیں. یو آر ناٹ اے کامن مین. اور انگلش میں بعد میں کہتے ہیں یو آر ناٹ اے مینگو مین. آپ عام آدمی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ عام آدمی، عام لوگ نہیں ہیں. آپ بہت خاص ہیں، کسی بھی وجہ سے ہیں، کسی بھی وجہ سے سلیکٹڈ ہیں. آپ بہت خاص ہیں اور اللہ رب کائنات کا آپ کے اوپر خاص کرم ہے. اور اس کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ ٹیچر ہیں، اور اپنا رول جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلے کیا کریں. اب تیسرے سٹیک ہولڈر جو ہے وہ اسکول مینجمنٹ ہے. ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ٹیچرز کو کنٹرول کریں، رول اینڈ ریگولیشنز بنائیں. ایک حد تک دیکھیں کہ بچے کو کرنا، لیکن فزیکل پنشمنٹ نہیں.
جس سے بچہ آپ سے دور بھاگے، ایجوکیشن سے دور بھاگے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ بچہ کیا جب آتے ہیں تو 30-35 بچے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کلاس میں اتنے ہونے چاہیے۔ اب 35-40 منٹ 45 منٹ کی کلاس ہوتی ہے تو اس میں 1 منٹ ایک بچہ، تو بچے کلاس میں کم ہونے چاہیے۔ جب کلاس میں بچے کم ہوں گے نا تو کم سزا دینے کی ضرورت پڑے گی، جب بچے زیادہ ہوں گے سزا دینے کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیچر پوری کلاس کے اوپر توجہ نہیں دے پائے گی۔ ایک پیچھے بچہ بیٹھا ہوا وہ مس ہو جائے گا، اس کے اوپر توجہ نہیں ہے، صبح سبق یاد کر کے نہیں ہے کیونکہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، سمجھ نہیں، آپ اس کو پنش کریں گے اگلی دفعہ وہ پھر وہ عادی ہو جائے گا، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا، آپ کچھ نہیں اس سے لے سکتے۔ تو اب اس سے ہم نے بچنا ہے۔ جسمانی سزا بھی مطلب ہے، روحانی سزا بھی ہے۔ جسمانی سزا کا انڈائریکٹ اس کی روحانیت پہ اثر پڑتا ہے، وہ مینٹلی جو ہے وہ ٹارچ ہوتا ہے۔ جب مینٹلی ٹارچ ہوتا ہے تو جب بندہ ذہن کا مفلوج ہو تو آپ اس سے کیا کام لے سکتے ہیں؟ آپ مفلوج قوم تیار کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آپ بہترین، ایفیشینٹ، ایکسلنٹ نیشن تیار کرنا چاہتے ہیں، اسٹیک ہولڈر ہم۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ سے باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنا سنا کے تیرے فسانے کو راہ پہ لگا رہا ہوں زمانے کو۔ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں کریں، جو نہیں کر رہے وہ بھی بہتر طریقے سے جو ہے وہ کریں، اور اس کو بہتر سے بہتر طریقے کی طرف جو ہے وہ لے کے چلتے چلے جائیں۔ اس میں آپ کا بھی بھلا ہے اور ہم سب کا بھی بھلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کر بھلا سو ہو بھلا، ٹھیک ہے؟ آپ اچھا کریں گے تو کل آپ کو آخرت میں بھی اچھا ملے گا، اور وہاں پہ بھی یہ ساری چیزوں کے آپ کو اتھارٹی ایز اے ٹیچر آپ کو جواب دینا پڑے گا، ایز اے مینجمنٹ آپ کو جواب دینا پڑے گا، ایز اے مدر آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اپنے بچے کو، جن کے ہم کسٹوڈین ہیں، جس کے ہم گارڈین ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا ہے، یہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کیونکہ وی آر اتھارٹی۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک مثال میں اور لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ٹیچرز ہیں، موویز دیکھتے ہوں گے آپ لوگ۔ ایک آپ نے مووی دیکھی ہوگی تارے زمین پر، کلاسیکل مووی، بچوں کے اوپر مووی ہے، عامر خان کی۔ اب دیکھیں کہ وہ ایک بچہ ہے تو اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی ہوتی، جو سبق اس کو پڑھایا جا رہا تھا وہ اپنے ذہن میں ضرب تقسیم کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور انڈرسٹینڈ کر بھی ہوتا ہے، لیکن ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوتا، تو سب اس کو مطلب مینٹلی ڈیڈ بول دیتے ہیں، ریفیوز کر دیتے ہیں کہ ہم اس بچے کو نہیں پڑھا سکتے۔ اب یہ بچہ ہمیں سمجھتا ہی نہیں ہے، کتابوں کو نہیں سمجھتا، کاپیوں کو نہیں سمجھتا، ارد گرد کے انوائرمنٹ کو نہیں سمجھتا، اریٹیٹ کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، چیزوں کو توڑتا ہے، پھینکتا ہے، بچوں کے ساتھ لڑتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک سوال کہ کیا بچے نے آپ کو سمجھنا ہے یا دوسری بات آپ نے بچے کو سمجھنا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں، سوچیں اس کے اوپر کہ کیا کرنا ہے۔ بچہ ہے، چھوٹا سا معصوم ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا، آپ کا مائنڈ بڑا ہے، آپ 20 25 30 40 50 سال کے ہو گئے ہیں یا ہو گئی ہیں، تو کیا بچے نے آپ کو سمجھنا ہے؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں، آپ بھی کہیں گے ایسا نہیں ہے۔ بچے نے ہمیں نہیں سمجھنا بلکہ ہم نے بچے کو سمجھنا ہے، ہم نے بچے کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، وہ تصویر اس کو دینی ہے جو اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اب تارے زمین میں انہوں نے کیا کیا ہے، بڑا خوبصورت میسج دیا ہے کہ بچے کو سمجھیں، وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ سمجھیں گے تو وہ بچہ جو ہے وہ ڈل سے جو ہے وہ ٹاپر میں چلا جائے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں، دونوں چیزیں جو ہے آپ نے سمجھنا ہے یا اس نے سمجھنا ہے۔ بس کنفلکٹ یہاں پہ جب ہم یہ سمجھ جائیں کہ کس نے کس کو سمجھنا ہے، بچے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بچہ جو ہے وہ ٹاپر میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنی کلاسز میں دیکھیں، آپ کو ایسے بچے بے شمار ملیں گے، بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑے بیڈ بوائز بھی ہوتے ہیں، لیکن ٹیچر کی شفقت ان کو وہ سیدھے راہ پہ چلا دیتی ہے۔ ان کی ٹیچر کی محبت، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ، وہ جو ہے وہ ان کو بہتر سے بہتر کی طرف لے جاتا ہے۔ اب چھوٹے لوور جو اسکول فیس ہوتے ہیں اور ہائر فیسز والے اسکول میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ وہ بچے کو مطلب ٹیچرز کو باقاعدہ ٹرینڈ کرتے ہیں
کہ آپ نے بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. پنشمنٹ کی طرف نہیں جاتے, بہت کم جاتے, ہارڈ پنشمنٹ کی طرف تو وہ جاتے ہی نہیں ہیں, لیکن لو کاسٹ اسکول میں تھوڑا سا ہوتا ہے. لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہاں پہ جو مطلب ٹریننگز ہو رہی ہیں, یہ اب سارے معاملات ہو رہے ہیں, یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. آپ ٹریننگز اٹینڈ کریں, سیمینارز اٹینڈ کریں, لرن کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں بہتری کی طرف جو ہے. کیونکہ بچے آپ کے پاس آتے ہیں, اسکول میں آتے ہیں. اسکول کا مقصد کیا ہے؟ اسکول میں پیرنٹس بچے کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ آپ کے اپنے سوال, آپ کے جواب. چلیں, میری پرسیپشن یہ ہے کہ بچے کو اس لیے اسکول میں بھیجتے ہیں کہ اس کو نمبر 1 اس کو تعلیم ملے, نمبر 2 اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو. مار سے ڈرا کے ہم ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں ٹھوس دیں, اس کو پڑھا دیں, وہ ٹاپر بھی بن جائے, کہیں پہ اچھے نمبر بھی لے لے, تو کیا اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ کر سکیں؟ 16 سالہ کیریئر میں مطلب 16 پہلی کلاس سے لے کے ماسٹر تک چلے جاتے ہیں, ڈگری آ جاتی ہے, ڈیولپمنٹ نہیں آتی, مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں آتی, ایٹیکیٹس نہیں آتے, بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا, چھوٹوں کے ساتھ کیسے شفقت کرنی ہے, سراؤنڈنگ میں کیسے ہم نے ملنا ہے, بس پتہ نہیں ہے. گردن میں سریا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈگری لے لی. بھئی تعلیم جو ہے وہ گردن میں سریا نہیں دیتی, جھکاتی ہے اس کو. پھل کس کو لگتا ہے زیادہ؟ جو جھکا ہوتا ہے, جو جھکا ہوتا ہے اس کو پھل لگتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جس کو پھل لگا ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے, وہ جھک جاتا ہے. تو بھئی آپ ایجوکیشن ہے تو اپنے آپ کو مطلب اس سے پہ لے آئے نا. ڈگری بڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہے لیکن کچھ چیزیں نہیں ہوتی. شیطان ملم الملکوت تھا بھئی, سب فرشتوں کا استاد تھا, بے شمار اس کے پاس نالج تھا, لیکن اس کے پاس ایٹیکیٹ نہیں تھی, اس کے پاس مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں تھی, اس کو یس کرنے کی عادت نہیں تھی, اس کو گروتھ نہیں اس طریقے سے ہوئی. ٹھیک ہے, اور جس کو وہ حقیر سمجھ رہا تھا آدم, بس وہاں سے بات ہو گئی. آج بھی وہ کہاں پھر رہا ہے آپ جانتے ہیں. تو اگر ہم ایسے بچوں کو کرتے ہیں, اگر ان کی پرسنالٹی کو ایسے کرتے ہیں, تو ہم بھی ان کو اس کی طرف ہی لے کے آتے ہیں. اور پھر جو ہے آدم کا کام ہے مٹی سے بنے ہوا اور مٹی کے ساتھ ملنا. ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی مٹی سے جو ہے وہ جڑے رہیں. بچوں کو آپ نے یہ تربیت دینی ہے, پرسنالٹی ان کی ڈیولپ کرنی ہے. وہ آپ کو دیکھیں پازیٹیو ہو جائے, وہ آپ کو دیکھیں موٹیویٹ ہو جائے, وہ آپ کو دیکھیں تو اسمائل کرنا شروع کر دیں, وہ آپ کو دیکھیں تو ایک نئے خیال, ایک امنگ اور جذبے کے ساتھ اپنی اسٹڈی کرنا شروع کر دیں. اور 1998 1998 یا اس سے پہلے سے بھی ہم ایجوکیشن سے اٹیچ ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کیسے گرو کرتے ہیں. ڈیڈ بچے بھی آپ چلا لیتے ہیں, بچوں کو اچھی ٹیچر جو ہے وہ سکسیسفل بنا دیتی ہے, آگے لے کے چلی جاتی ہے. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بہترین قوم حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ کا کام ایز اے ٹیچر عام کام نہیں ہے, عام مینگو والا نہیں, عام والا, کامن آبجیکٹ نہیں ہے آپ کا ٹو ایجوکیٹ دی نیشن. آپ کا کام بہت بڑا ہے, بہت بڑا کام ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں, نبیوں کا پیشہ آپ کے پاس, نبیوں کا پروفیشن آپ کے پاس ہے, آپ ان کے وارث ہیں. تو آپ اسی طریقے سے انبیاء کرام کی صفات کو کوشش کریں کہ ان کی سنت پہ عمل کریں, ان کو کاپی کرنے کی کوشش کریں. اور ٹیچرز کے لیے ایک پیغام ہے, میں اکثر جو سیمینارز ہوتے ہیں یہ شعر میں پڑھتا ہوتا ہوں, اور میں ٹیچرز کے لیے یہ کہوں گا, اور پھر بچوں کے لیے بھی ہیں, لیکن پہلے ٹیچرز کے لیے جو میرے رسپیکٹڈ ٹیچر آپ لوگ بیٹھے ہیں, لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور جینٹس بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, کہ شاعر کہتا ہے کہ خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے, اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے, مگر خواہشوں کو خوبصورت شکل دینے کے لیے خواہشوں کی قید سے آزاد ہونا چاہیے, اور ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم جگنوں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. اب جگنو کون ہے, گیس کریں آپ. مطلب راستہ کیا ہے, کس راستے پہ چلنا ہے آپ نے, اور کس راستے پہ چلانا ہے آپ نے نیشن کو, بچوں کو.
کیسے آپ نے ان کی ڈیولپ کرنی. آپ بھی جگنو صحیح راستہ اڈاپٹ کریں. وہ آپ کے سامنے بھی جگنو ہیں جو پھول ہیں, انہوں نے پورے عالم کو جو ہے منور کرنا ہے, انلائٹن کرنا ہے, روشنی دینی ہے. تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان جگنوؤں کو, ان کی روشنی کو کم نہ کریں بلکہ ان کی روشنی کو زیادہ کریں. اسپرچول فادر ہیں آپ, اسپرچول ٹیچر ہیں آپ, روحانی پیرنٹس ہیں آپ, اسپرچول پیرنٹس آپ ہیں ان کے. تو اس طریقے سے آپ ان کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب کائنات جو ہے وہ آپ کو کامیابیوں سے سرفراز بنوائے. ایز اے ٹیچر آپ کو کامیاب کرے. اور جن ٹیچرز کے درمیان منیمم, باقی سب کے ساتھ ہوتا ہے, منیمم جہاں پہ یہ تھوڑی بہت ہوتی ہے, خود اپنے اندر جھانکے اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ سے زیادہ آپ کو اینالائز کوئی نہیں کر سکتا. بی یور اون جج, بی یور اون جج. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کہیں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور آ کر میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے اس لیکچر کو سن بھی رہے ہیں, ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا. اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور کر دیجئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.